and reopen it. ایران کے سرکاری ٹی وی نے نئے سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنئی سے منسوبہ ایک پیغام نشر کیا۔ یہ پیغام ایک اینکر نے پڑھ کر سنایا، تاہم مجتبیٰ خامنئی خود تو نہ اس دوران نظر آئے، نہ ہی ان کی آواز سنائی دی، اور اس پیغام میں ان کی صحت کی حالت کے بارے میں بھی کوئی واضح اشارہ نہیں دیا گیا۔ رائٹرز کے مطابق انہوں نے کہا کہ دشمن کے مقاصد اور منصوبے ناکام بنا دیے گئے ہیں۔ انہوں نے اس بات پر بھی زور دیا کہ دفاعی سرگرمیوں کو جاری رکھنا ضروری ہے۔ اس کے ساتھ انہوں نے ابنائے حرمت کی بندش کو برقرار رکھنے کی اہمیت پر بھی زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ جنگ کا راستہ اور ان کی شدت فریقین کے مفادات کے مطابق جاری رہے گی۔ انہوں نے ان تمام افراد کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا جنہوں نے اپنی جانیں قربان کی، اور ان زخمیوں اور ان کے خاندانوں کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ شہداء کے خون کا بدلہ ضرور لیا جائے گا، خاص طور پر ان بچوں کے خون کا جو مینب کے اسکول میں شہید ہوئے۔ اپنے خطاب کے ایک اور حصے میں سپریم لیڈر نے کہا کہ خطے ممالک کے حکام کے لیے ایک واضح پیغام ہے۔ انہوں نے کہا انہیں یہ بات جان لینی چاہیے کہ ایران خطے کے ممالک کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہت اہمیت دیتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دشمن چاہتا ہے کہ ہم آپس میں اختلافات کا شکار ہو جائیں تاکہ وہ ہمارے خطے کو کنٹرول کر سکے۔ انہوں نے یاد دلایا کہ ایران پہلے بھی خبردار کر چکا ہے کہ ایران کے خلاف جنگ ہمارے ہمسایہ ممالک کے ساتھ تعلقات کو متاثر نہیں کرنی چاہیے۔ اگرچہ ان تمام ممالک میں موجود بعض امریکی فوجی اڈوں سے ایران پر حملے کیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے آغاز کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین انجام عطا فرمائے۔ آپ سب پر سلامتی ہو۔ ایران اور ایرانی عوام کی بھلائی جاننے والوں پر سلامتی ہو۔ سب سے پہلے ہمیں عوام سے بات کرنی چاہیے، خاص طور پر ایران کے سپریم لیڈر کی شہادت کے بعد۔ میں ایرانی عوام اور پورے مسلم دنیا کو شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اپنی ہمدردی اور حمایت کا اظہار کیا۔ شہداء ہمیشہ بہترین مقام پر ہوتے ہیں اور حالیہ جنگ کے اثرات مستقبل میں بھی نظر آئیں گے۔ میں ایرانی عوام سے مخاطب ہوں جنہوں نے ٹی وی کے ذریعے مجلس خبرگان کے فیصلے کی حمایت کا اظہار کیا۔ مجھے سپریم کونسل کی ووٹنگ کے نتائج سے آگاہ کیا گیا ہے۔ میری موجودہ ذمہ داری بہت بڑی ہے۔ یہ ذمہ داری صرف موجودہ دور کی نہیں بلکہ ملک کے مستقبل کے لیے بھی اہم ہے۔ ایک رہنما کی وفات ہمیشہ دنیا کو یہ دکھاتی ہے کہ وہ سچائی پر قائم تھا اور ہمیشہ حق کی بات کرتا تھا۔ ان کی شخصیت عظیم تھی۔ علماء کی اپنی خاص خصوصیات ہوتی ہے۔ میں یہاں اس موضوع کے مختصر کرتا ہوں اور آئندہ موقع پر اس بارے میں مزید بات کروں گا۔ یہ ذمہ داری بہت بڑی ہے۔ میں اللہ تعالیٰ سے طاقت اور آپ لوگوں سے حمایت کی درخواست کرتا ہوں۔ قیادت اور عوام کے درمیان ہمیشہ ایک مضبوط تعلق موجود رہتا ہے۔ اسی تعلق نے عوام کو ملک کی پالیسیوں میں شریک کیا اور اسلامی جمہوریہ کے تصور کو مضبوط بنایا۔ ہم نے حالیہ دنوں میں دیکھا کہ دشمن کوشش کر رہا تھا کہ مجلس خبرگان کے نئے سپریم لیڈر کے انتخاب سے پہلے عوام کو کمزور کیا جائے، لیکن آج میں یہاں موجود ہوں اور ایرانی عوام نے دنیا کو دکھا دیا کہ وہ ایک عظیم قوم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرما رہے ہیں تاکہ ہم اس ذمہ داری کو ادا کر سکیں۔ قرآن مجید کی آیت کو گہرائی سے سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ہم قرآن کی طرف رجوع کرتے ہیں تاکہ قیادت کے کردار کی اہمیت کو سمجھ سکیں۔ یہ ایک نعمت ہے کہ ہمیں ایسے رہنما ملتے ہیں اور ان کی شخصیت سے سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ یہ بہت ضروری ہے کہ ہم ہمیشہ متعدد رہیں کیونکہ رہنما عوام کی حمایت کے بغیر کام نہیں کر سکتا۔ ہمیں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا ہے اور عظیم شخصیت کے راستے پر چلنا ہے۔ ہمیں اپنے دشمن کو شکست دینی ہے اور ہماری طاقت ہمیں اس مقصد میں کامیاب بنائے گی۔ ہمارے معاشرے کے مختلف طبقات اس حقیقت کو سمجھتے ہیں۔ ہمیں اختلافات سے اوپر اٹھ کر اتحاد کو مضبوط بنانا ہے۔ اس جنگ کے دوران ایرانی عوام اور قیادت نے مختلف میدانوں میں بھرپور کردار ادا کیا۔ سماجی، ثقافتی اور سیکورٹی کے میدان میں ملک کی صورتحال مضبوط رہی۔ ہم اسی راستے پر قائم رہنا ہوگا۔ میں بہادر مجاہدین کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو اس مشکل وقت میں عظیم خدمات انجام دے رہے ہیں جب ہمارا ملک دباؤ اور حملوں کا سامنا کر رہا ہے۔ ہماری فوج نے دشمن کو سخت ضربیں لگائی ہیں اور انہیں ہمارے ملک پر قبضہ کرنے یا اسے تقسیم کرنے سے روک دیا ہے۔ ایرانی عوام چاہتے ہیں کہ ہم اپنے دفاع کو جاری رکھیں تاکہ دشمن اپنے کیے پر پچھتائے۔ ہم کبھی پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ ہم اپنے شہداء کے خون کا بدلہ ضرور لیں گے۔ ایرانی خون بہت قیمتی ہے، خصوصاً بچوں اور عورتوں کا خون۔ اسی لیے مینب کے اسکول اور دیگر مقامات پر دشمن کے جرائم کی بھاری قیمت انہیں چکانی پڑے گی۔ زخمیوں کو بہترین اور مفت علاج فراہم کیا جائے گا۔ جن لوگوں کو نقصان پہنچا ہے انہیں مالی معاوضہ دیا جائے گا۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے عوام کی مدد کریں۔ ہم دشمن سے بدلہ لیں گے، ان کی تنصیبات کو تباہ کریں گے۔ ہم اپنے 15 ہمسایہ ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات رکھتے ہیں اور انہیں مزید مضبوط بنانا چاہتے ہیں، لیکن بعض ممالک میں دشمن کے فوجی اڈے موجود ہیں جنہیں ہمارے خلاف استعمال کیا گیا۔ ہم پہلے ہی خبردار کر چکے ہیں کہ اگر ان اڈوں کو نہیں روکا گیا تو دشمن اپنی جارحیت جاری رکھے گا۔ جو لوگ ہمارے بچوں کو قتل کرتے ہیں انہیں اس کی قیمت چکانی پڑے گی۔ میرا مشورہ ہے کہ ان فوجی اڈوں کو کام کرنے سے روکا جائے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کوئی نوبادیاتی نظام نہیں ہے۔ ہم اتحاد چاہتے ہیں اور اپنے ہمسایہ ممالک کے ساتھ بہترین تعلقات کے لیے تیار ہیں۔ میں شہید سپریم کمانڈر سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کی شہادت نے ہمارے دلوں میں گہرا غم پیدا کر دیا ہے۔ اب رمضان کی 10ویں تاریخ کو قرآن پڑھتے ہوئے شہید ہوئے۔ ہم نے ہمیشہ صبر اور بہادری کا مظاہرہ
مظاہرہ کیا. ہم دعا کرتے ہیں کہ آپ جنت میں انبیاء کے ساتھ ہوں. ہم اللہ تعالیٰ اور اپنے شہید رہنما سے عہد کرتے ہیں کہ ہم حق کے راستے پر چلتے رہیں گے, آپ کے مشن کو جاری رکھیں گے. میں ایران کے تمام رہنماؤں اور عوام سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ اتحاد کا مظاہرہ کریں. میں ان تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے میری حمایت کی. میں قیادت کونسل کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہم پر, تمام مسلمانوں پر اور دنیا کے تمام مظلوم لوگوں پر اپنی رحمت نازل فرمائے. رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں عزت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق دے اور دنیا بھر کے مسلمانوں کی مدد فرمائے. آپ سب پر سلامتی ہو. become victorious in this war over the enemy.